اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے گنہگاروں مایوس نہ ہو، عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، ہم میں سے کسی کو بھی ہمارا عمل نجات نہیں دلائے گا جب تک کہ ہم پر اللہ کا فضل نہ ہو۔ شیخ جلال الدین سیوطی ایک بہت بڑے عالم ہیں، امام ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب آخرت کے احوال پر لکھی ہے، اور اس میں پچھلی امتوں میں سے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ وہ واقعہ آپ کو بتاؤں۔ یہ بنی اسرائیل کا شخص ایک بہت بڑا عابد تھا، دن رات اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا، لیکن بہرحال جب انسان دنیا میں ہوتا ہے تو اسے کھانے پکانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، اور کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ ان میں بھی مشغولیت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ وقت دینا پڑتا ہے، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ لیکن اس عابد کو یہ بھی ناگوار تھا ناظرین کرام کہ بیوی بچوں میں بھی دیر کیوں لگے، ادھر بھی ٹائم کیوں لگے، رشتہ داروں میں بھی کیوں وقت صرف کروں، بس وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرنا چاہتا تھا، اسی میں مصروف رہنا چاہتا تھا۔ تو اس نے یہ کیا کہ بیوی، بچے، رشتہ دار، مال، جائیداد، ان سب کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ پرانے وقتوں کی بات ہے، روحانیت اب ختم ہو گئی ہے، اب اسلام میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لہذا اس نے تمام مال جائیداد کو ترک کیا، بیوی بچے چھوڑے، اور سمندر کے بیچ ایک ٹیلا تھا، وہاں جا کر وہ بیٹھ گیا، اور یہ کہنے لگا کہ بس اب میں فارغ ہو گیا ہوں اور 24 گھنٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہوں گا۔ اس زمانے میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ یہ چیز جائز تھی، اسلام نے اب اس چیز کو ختم کر دیا ہے۔ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ہم اس کو بیس نہیں بنائیں، اس کو بنیاد نہیں بنائیں، کیونکہ اسلام کے آنے کے بعد یہ طریقہ کار ختم ہو گیا ہے۔ اب بھی ہم لا لگاتے ہیں، سب کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے اعتکاف ہوتا ہے، لیکن 10 دن کا ہے، تو وہ 10 دن کا اعتکاف سمجھ لیجئے کئی 100 برس کی عبادت ہے۔ آپ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ دار، گھر والے، بیوی، بچے، بھائی، بہن، بس مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، یا گھر کے کسی کونے میں چادر لگا کے تان کے اعتکاف کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 روزہ اعتکاف بھی کرتے تھے، اور آخری 10 دن تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے۔ بہرحال یہ پہنچ گیا ٹیلے کے پاس، فکر میں کر رہا تھا، اور یہ وہ ٹیلا تھا ناظرین کرام جہاں کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا تھا، سمندر کے درمیان۔ اس پر جا کے بیٹھ گیا، اور پھر اس پر ایک چھپر ڈال دیا۔ اللہ نے فضل کیا، ادا پسند آئی اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ تو اداؤں پہ نواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آئی، اور اسی پہاڑ کے ٹیلے پر ایک انار کا درخت اگ گیا، اور اس پر میٹھے انار لگے، اور اسی کڑوے پانی کے اندر، یعنی سمندر ہے، کڑوے پانی کے اندر اسی پہاڑ میں سے، یعنی وہ جو ٹیلا تھا چھوٹا سا، اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا۔ اب اس عابد کا کام یہ تھا کہ وہ ایک انار روز کھا لیتا تھا، اور ایک کٹورا پانی پی لیتا تھا، اور 24 گھنٹے نماز میں مشغول، نہ رات کو سونا نہ دن کو آرام۔ عجیب عبادت، عجیب عبادت، دن بھر نماز، دن بھر نماز، رات بھر نماز۔ اس طرح 500 برس اس نے عبادت میں گزار دی، علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں۔ اور یہ ناظرین کرام ایک بات یہاں پر اور اہم آپ کو بتاؤں، عبادت بھی خالص کیسے؟ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات کہی؟ بھائی دیکھیے، عبادت بھی اس لیے خالص کہ وہاں دکھلاوا کس کو ہوتا، کوئی دیکھنے والا تو تھا نہیں۔ ہمارے یہاں تو آج اگر کوئی افطار بھی کر رہا ہوتا ہے تو کچھ زیادہ دیر تک کے لیے کھجور پکڑ لیتا ہے، اور کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کر دے گا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بہت ہی بڑا کوئی متقی ہے۔ یہ بھی ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ، نماز پڑھیں گے تو بھائی 4 5 6 لوگ جمع ہو گئے تو بھائی دیکھ لیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اگر کچھ لوگ ہیں ایسے، ریاکاری آ جاتی ہے بات۔ لیکن وہاں دکھلاوا کس کو ہوتا؟ وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، شہرت اور ناموری مقصود نہیں تھی۔ وہاں کون نام سننے والا تھا؟ کون عامر لیاقت حسین، کون بھائی فلاں، کون بھائی فلاں، کسی کا کوئی نام نہیں ہے۔ بس تنہا اللہ کا یہ بندہ، اور خدا کی خالص عبادت، اور وہ بھی 500 برس، 500 ایئرس۔ پہلے زمانے میں عمریں زیادہ ہوتی تھیں، تو 500 برس تک اس نے عبادت کی۔
500 برس گزرنے کے بعد جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی، اے اللہ تیری بارگاہ میں ایک دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں موت دے، اور میرے اس بدن کو سجدے کی حالت میں قیامت تک محفوظ رکھ، تاکہ قیامت میں تاکہ قیامت تک میں تیرا سجدہ گزار بندہ بن جاؤں۔ دعا دیکھیے، قیامت تک میں تیرا سجدہ گزار بندہ بن جاؤں، کم سے کم بس سجدہ کرنے والی صورت ہی بنی رہے تو میری لاش قیامت تک محفوظ رہے گی۔ دعا قبول ہو گئی، اور حدیث میں ہے کہ اس کو عین سجدے کی حالت میں موت آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج تک اس کی لاش سجدے میں محفوظ ہے۔ آگے کیا ہوا یہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔